تصوف کی دنیا میں ذکر قلبی کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے صوفیاء اکرام نے ذکر قلبی کرنے کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مراقبہ کر کے ذکر قلبی کیا جاتا ہے، تو کوئی چلتے پھرتے ذکر قلبی کی ہدایت دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ذکر قلبی اگر جاری ہو جائے تو قلب ذاکر ہو جاتا ہے، اور دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن، مطلب ساری زندگی جب تک قلب چل رہا ہے تو آپ کے قلب ذاکر ہوگا اور ذکر قلبی چلتا رہے گا، اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی یہ ذکر جاری رہے گا۔ اور اس ذکر کے جاری رہنے سے کیا اثرات روح پہ اور کیا اثرات جسم پہ پڑتے ہیں۔ روح تو ویسے ہی پاک ہے، لیکن جسم کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ جس کا ذکر قلبی، جس کا قلب ذاکر ہے، جس کا قلب منور ہے، جس کا قلب سلیم ہے، جس کا قلب جاری ہو چکا ہے، وہ اس کا اصل میں تزکیہ نفس ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے۔ وہ جو ہمارے جسم میں وہ جو ساری نفس امارہ کی خرابیاں ہیں، اس سے وہ ذاکر بچ جاتا ہے، کیونکہ ہر پل، ہر لمحہ اس کو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اور جب بھی اپنی زندگی کے معاملات کو وہ کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو یاد آ جاتا ہے۔ کوئی بھی اگر غلط کام کرنے جاتا ہے تو اس کو دل بتا دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر جو قلبی ذکر جو جاری ہو چکا ہے، جو ذاکر ہو چکا ہے، وہ ایک چوکیدار کی طرح بیٹھا رہتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے وہ ایکٹیو رہتا ہے اور نفس کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ یہ اثرات ہوتے ہیں پورے، مطلب جس کا قلب جاری ہے اس کا تزکیہ نفس بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نفس کو پاک کرنے کے لیے بڑی ہدایت کرتا ہے، اور اصل مومن وہی ہے جس کا نفس پاک ہے، جس کا کنٹرول ہے اپنے نفس پہ، جو اپنے نفس کا غلام نہیں، جس نے اپنے نفس کی کوئی غلامی نہیں کی، اس کا قیدی نہیں ہے۔ اصل میں وہی کامیاب ہیں۔ قد افلا تزکا، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو ذکر قلبی جاری کیسے کریں؟ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ انسان کہتے ہیں کہ جیسا وہ خود کو بناتا ہے ویسا وہ بن جاتا ہے، تو خود کو ایسا بناؤ۔ اٹھتے بیٹھتے، جیسے قرآن میں ہے کہ اٹھتے بیٹھتے، کروٹ بدلتے ہوئے، چاہے جاگتے ہوئے، چاہے سوتے ہوئے، چاہے بیٹھے، چاہے لیٹے، چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتے رہیں۔ جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو اس کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کو جب ہم یاد کریں گے تو اللہ کی یاد ہمیں غلط کام کرنے سے بچائے گی، اور وہ اللہ کی یاد کرنے کی پریکٹس جو ہم شروع میں شعوری کریں گے تو وہ کچھ عرصے کے بعد، 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے گا، اور پھر جب ہم کبھی بھی اپنے معاملات، دنیاوی معاملات کریں گے یا ہم اپنا کردار معاشرے میں نبھائیں گے، تو وہ جو سب کانشیس مائنڈ میں اللہ کا ذکر بیٹھا ہوا ہے، جسے ہم ذکر قلبی کہہ دیتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتائے گا، خود بخود سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا غلط کام، شیطانی جو بھی عمل ہوگا اس سے روکے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ غلط کرنے جا رہے ہو، وہ آپ کو بار بار یاد دہانی دلائے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے دلوں کا۔ اللہ کا ذکر، یہ پورا قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں جو پوری شریعت ہے، جو محکم آیات ہیں، وہ بھی ساری اللہ کے
ذکر میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کا ذکر جتنا کریں گے اتنا ہم اپنے نفس کو پاک کریں گے۔ تو یہ جو نفس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے یہ بہت ہی آسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ تو ذکر کثرت کے ساتھ کیسا ہوگا؟ بہترین طریقہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا وہ یہی ہے کہ اپنے دل کی دھڑکن جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایک بیٹ دی ہوئی ہے، دل کی دھڑکن ہے، اس کے ساتھ اللہ کا نام اللہ 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 پڑھتے رہیں، چاہے وہ زبان سے پڑھے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پڑھیں، لیکن اس کی جو ہم آہنگی ہے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب یہ ایسا ہوتا رہے گا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ وقت کے بعد 2-3 مہینے کے بعد ذاکر ہو جائے گا، سب کانشیس میں ذکر بیٹھ جائے گا، تو وہ ذکر نہ صرف اللہ کی یاد، اس میں اعظم ذات کی جو اللہ نام ہے اس کی یاد آپ کو بار بار آئے گی، بلکہ اللہ کی جو شریعت ہے جسے ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ بھی آپ کو بار بار غلط کام جب بھی کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ مراقبوں میں بیٹھ جائیں، بالکل نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے جب بھی ٹائم ملے اللہ کا نام لیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو ذکر ہے اس کو اذان بھی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ذکر اگر اس اذان کو بار بار دہراتے رہیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کے آپ کو فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر قلبی اور اللہ کے جو ذاکر دل کو ذاکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ آپ چلے کاٹیں یا وظیفے کریں، سب سے بہترین اور یہ سمجھے کہ اثر والا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں۔ یہ جب آپ کرتے رہیں گے تو آپ کا دل ذاکر ہو جائے گا اور اس کے اثرات آپ کے جسم پہ اور آپ کے روح پہ یہ ہوں گے کہ جب بھی شیطان آپ سے ٹکرائے گا تو آپ شیطان کو بالکل ہرا دیں گے، وہ آپ سے ہار کے بھاگ نکلے گا، اور وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی بات ہوئی تھی کہ جو تمہارے بندے ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، لیکن جو میرے فالوور ہوں گے ان کو میں ضرور بہکاؤں گا۔ تو جو شیطان کا جو بہکاوا ہے وہ ہر انسان پہ حملہ کرتا ہے، جو دیندار زیادہ ہوتا ہے اس پہ تو اور بھی زیادہ حملہ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے، جو ذکر فکر کرتا ہے اس کو شیطان زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو اس کو ہرانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے قلب کو ذاکر کر دیں۔